الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام اسماء الحسنہ کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی الجہانگیری حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو بیان کرتے ہیں، ان کا معنی بیان کرتے ہیں، ان کے خواص بیان کرتے ہیں، اور آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور ہم آپ کے لائیو کالز کے جوابات دیتے ہیں۔ کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو، شرعی مسئلہ ہو، آپ اس حوالے سے کال کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اب تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی اسماء سے متعلق گفتگو کر چکا ہوں۔ آج جس مبارک اسم سے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے المتکبر۔ یہ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا اور اس کا مطلب ہے تکبر والا، بڑائی والا، اور یہ جلالی اسماء ہیں، جلالی اسماء میں سے ہے۔ اور اس کے معنی کے بارے میں فرمایا گیا کہ معناہ انہ المتفرد بالعظمت والکبریاء المتعالی عن صفات الخلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یکتا ہے اپنی عظمت میں اور اپنی بڑائی میں، اور مخلوق کی صفات سے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ کبریا یعنی تکبر، بڑائی میری چادر ہے، اور شان، بزرگی میری شان ہے، تو ان دونوں میں سے کسی میں سے بھی جو کوئی مجھ سے جھگڑا کرے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ کہ تکبر یا متکبر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، مخلوقات میں سے کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو متکبر کہلائے، بلکہ مخلوق کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی مذمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پہ کہتے بھی ہے بڑا فرعون ہے، بہت متکبر ہے، کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ تکبر کر سکے۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ جو تکبر کر سکتا ہے اور اسی کی شان کے لائق ہے، اور اس لیے اس نے فرما بھی دیا کوئی ان معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس اسم، اس کے ذریعے آپ بہت سے روحانی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس کی پڑھنے سے، اس کی تکرار کرنے سے، اس کی کثرت کرنے سے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، تقرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہر نماز کے بعد کثرت سے کم 33 مرتبہ یا متکبر کی تکرار کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرب الہی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ جو یا متکبر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہے وہ اللہ عز و جل کی بڑائی کا اقرار کر رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اپنی عاجزی کا اقرار کر رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں عاجزی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، غلام احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ رسولی کے حالات کو پوچھنا تھا، رسولی کا۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں، کیا نام بتایا آپ نے؟ غلام محمد کراچی سے۔ میں ٹی وی نہیں دیکھ رہا، ادھر بتا دے تو۔ اچھا میرے بھائی دیکھیں، رسولی کے لیے اگر سورہ والعصر کی پہلی آیت بلکہ دوسری آیت والعصر ان الانسان لفی خسر، تو یہ ان الانسان لفی خسر
اس کی اگر آپ تکرار کریں رسولی پہ ہاتھ رکھ کے جسم میں جس مقام پر بھی ہے، یا پانی پہ دم کر کے وہ پانی اس کو پلائیں اور اس کو کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی کے اسم المتکبر کے حوالے سے۔ تو اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ کوئی سرکش ہو جائے، اس کو مطیع و فرما بردار کرنا ہے۔ مثلا لڑکا گھر سے بھاگ گیا، باغی ہو گیا ہے، گھر آنے کو تیار نہیں ہے، یا لڑکی چلی گئی ہے اور گھر پہ آنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس اسم مبارک کو گھر میں سے کوئی فرد 4648 مرتبہ ڈیلی پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ جو بھی گھر سے چلا گیا ہے وہ واپس لوٹ آئے۔ تو 40 دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے، بلکہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اس سے پہلے ہی معاملہ حل ہو جائے گا، اور وہ جو بھاگا ہوا تھا، سرکش تھا، الحمدللہ اس اسم مبارک کی برکت سے واپس لوٹ کر آ جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام جی۔ جناب فرمائیے، میں آپ کو سن رہا ہوں۔ ہیلو، چلیں یہ تو ڈراپ ہو گئے، کوئی دوسرے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں، اصل میں لائنز پہ بہت رش ہے تو تانتا بندھا ہوا ہے، تو کالز اس رش کی وجہ سے ڈراپ ہو جاتی ہیں، معذرت خواہ ہم لوگ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم المتکبر، جس کا معنی ہے بڑائی والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ اور اسم مبارک کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو کوئی بھی روزانہ یا متکبر 662 مرتبہ پڑھے، اور ہر کام میں اس کے لیے برکت پیدا ہو جائے گی۔ بلکہ بعض بزرگان دین نے یہ لکھا کہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اس اسم کی تکرار کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کام میں بھی ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس ذات کو یاد کر رہا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس ذات کو جو یاد کرتا ہے تو اس یاد کرنے والے کو بھی وہ سب پہ غلبہ دے دیتا ہے، سب پہ فوقیت دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلالی اسموں میں سے بڑا مقدس اسم ہے، اور اس کی برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان رات کو سوتے وقت ڈرتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انکل میں نور بات کر رہی ہوں جی خانوان سے۔ جی جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گردش کے حالات ہیں۔ اچھا اچھا بہت مرتبہ میں نے اپنے حساب کروایا، سب کہتے ہیں کہ گردش ہے پیروں پر، اور مجھے اس کا مسئلے کا حل بتا دے۔ اور دوسرا کہ میرے چہرے پہ بال ہے، اور اچھا مجھے لائیو بھی بتا دے پروگرام اس کا مسئلے کا حل نا، کیونکہ میں پروگرام نہیں دیکھ پا رہی کسی مجبوری کی وجہ سے۔ میرے بہن اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہے دوسرے بھی، تو ہم اس کو رات کو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام کل 1 بجے دن میں رپیٹ ہوگا، تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں آپ جو بھی ہیں گفتگو کریں، میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے۔ تو چلو ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، سر ریحان بات کر رہا ہوں۔ جناب ریحان صاحب۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کال کی تھی، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں۔ جی جی۔ مجھے 5 ٹائم کے کوئی وظیفے اللہ کے اس میں نام کے نام میں عصر کی نماز کے بعد خاص طور پہ یہ پڑھتا ہوں یا سمیع ہوں۔ جی جی۔ تو آپ مجھے بتا دیں مجھے کیا پڑھنا چاہیے، جیسے آپ بتا رہے ہیں یا متکبر ہو، جی تو اس کے متعلق اور ایک میرا بیٹا بتایا تھا میں نے آپ کو، عبداللہ ریحان نام ہے۔ اچھا اچھا۔ سر وہ پتہ نہیں اس کو گھر میں کیا خوف ہے، وہ آنا نہیں چاہتا۔ اچھا اچھا اچھا۔ جی سر۔ تو آپ یہ جو وظیفہ پوچھ رہے ہیں کس مقصد کے لیے آپ چاہ رہے ہیں؟ جیسے یا سمیع آپ نے کہا، یا سمیع مطلب سمیع کا مطلب
سننے والا. تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ وہ جلدی سے اپنے گھر پہ آ جائے. وہ بس تو خوف ہے 10 سال کا ہے میرا بیٹا. اچھا اچھا چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. بڑی مہربانی ہے. جزاک اللہ سر. جناب انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان سے پہلے بہن نے نور نے خانوال سے کوشچن کیا تھا کہ ان کے حالات گردش میں لوگ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں گردشیں چلانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور گردشیں روکنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اسی کو یاد کیا جائے تو تمام گرداب سے گردشوں سے انسان نکل جاتا ہے. اگر نماز کی پابندی کی جائے اور سورہ فاتحہ وہ عظیم صورت ہے کہ جس کے باقاعدگی کرنے سے انسان کبھی بھی گردش میں نہیں آتا. وہ ستاروں کی چال کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خصوصی کرم فرماتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہماری بہن وظیفہ پڑھنا چاہتی ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی کسی مشکل میں ہوتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اسی وظیفے کے ذریعے دعا کرتے تھے. اللہ ان کی مشکلوں کو حل فرماتا تھا. ہمارے ساتھ اور بھی کالرز ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ جواب کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم حضرت. آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا کہ میرا جو دائیں گردہ ہے نا وہ ٹیسٹ میں آیا کہ ڈیڈ ہو گیا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو مجھے کوئی اللہ رب العزت کا اسماء الحسنی اگر کو تجویز کر دیں جس سے بندش ڈاکٹر بتاتے ہیں اس میں پانی ہے اور بندش ہے اس میں. اچھا اچھا اچھا. تو بسم اللہ. چلے میرے بھائی انشاءاللہ میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. ایک اور ہمارے ساتھ کال رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. ہم مسکت سے بات کر رہا ہوں میں. جناب. ہیلو. جی جی مسکت فرمائیے. سے بات کر رہا ہوں تو آپ کی کال لاج چل رہی ہے میرے ساتھ. جی جی. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی مسکت میں رہتے ہیں. جی لیکن ہمارے درمیان صحیح سن رہا ہوں میں. آپ کہتے رہیں. میں آپ کی بات سن رہا ہوں. آپ کہتے رہیں. ہیلو. چلیں آپ کی کال ڈراپ ہو گئی شاید تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسماء الحسنی. ہمارے ساتھ چونکہ کالرز کا تانتا باندھا ہوا میں ٹائم ضائع کیے بغیر جو کالر اس وقت موجود ہے ان کو سننا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بات کرنی ہے کہ میری نواسی کی شادی کو 3 سال ہو گئے. جی جی. اولاد نہیں ہوئی ہے. اچھا اچھا اچھا. ڈاکٹر سے اللہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر بولتے ہیں بالکل صحیح ہے. آپ مجھے بتائیں اس کا کیا مسئلہ ہے. چلے میرے بہن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں وظیفہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ میں نا امریکہ سے بول رہی ہوں. جی میری بہن فرمائیے. جی جی میں سن رہا ہوں فرمائیے. ہیلو ہیلو. وہی بہت رش ہے کالز کا تانتا باندھا ہوا جس کی وجہ سے کالز ڈراپ ہو رہی ہے. بہرحال نور بہن نے جو بات کہی تھی تو 450 مرتبہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صبح اور 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل شام کو ہر قسم کی گردش دور ہوتی ہے. چہرے پہ بال کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 روزانہ 11 مرتبہ دم کر کر پانی پر اور وہ پانی پی بھی لیں اور کچھ چہرے پہ مل بھی لیں. چند دن انشاءاللہ اس کو باقاعدگی سے کریں تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. ریحان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ ریحان گھر سے چلے گئے ہیں. وہ گھر پہ ڈرتے ہیں. تو دیکھیں ابھی میں نے اس میں مبارک کا ایک وظیفہ بتایا تھا یا متکبر کا کہ اگر بچہ وغیرہ گھر سے چلا جائے تو اس کے لیے یہ کہ وظیفہ پڑھیں 4648 مرتبہ روزانہ. صبح پڑھ لیں یا شام میں پڑھ لیں یا رات میں پڑھ لیں. تو اس کو اسی نیت سے پڑھیں کہ بچہ گھر پہ آ جائے تو انشاءاللہ وہ بچہ گھر پہ آ جائے گا. ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ان کا ایک گردہ ڈیڈ ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم حی اس کو پڑھنا اس طرح سے یا حی قبل کل شین یا حی بعد کل شین. دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں یا حی قبل کل شی یا حی بعد کل شی. تو جب بھی کوئی چیز کھائیں پئیں اس سے پہلے ان مقدس الفاظ کو پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم حی کی تجلی ہوگی. انشاءاللہ مردہ زندہ ہو جائے گا تو گردے درست ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن.
پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے میاں ہیں، ان کا کاروبار چلتا ہے، ان کی موبائل کی شاپ ہے. جی جی جی. تو وہ ان کا کاروبار چلتا ہے، ٹھیک چلتا ہے، لیکن 6 مہینے تک ان کا کاروبار ایک دم بند ہو جاتا ہے، پھر 6 مہینے چلتا ہی نہیں، ایسے جیسے کبھی کاروبار تھا ہی نہیں. سارا دن کوئی گاہک نہیں آتا، ایسے فارغ بیٹھے رہتے ہیں. بہت پریشانی ہے. ماشاءاللہ سے نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں. چلیں میرے بہن انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عمان سے عائشہ بات کر رہی ہوں. میری شادی کو جی جی میری بہن. ہلو، شاید آپ کے سگنلز نہیں آ رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی باہر نکل کے بات کریں. آپ کے موبائل کی شاید سگنلز ڈراپ ہو رہے ہیں تو مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. تھوڑی شادی ہے تو اس کے لیے تھوڑا کچھ بتا دیں. کہ شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 10. تو اولاد نہیں ہے؟ ہاں جی اولاد نہیں ہے. میری بہن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میں وہ بھی وظیفہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد سیاست بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ سے. جی فرمائیے. جاب کے لیے کوئی ورد تو بتا دیں. کس کے لیے؟ جاب کے لیے. جاب کے لیے کوئی ورد. چلے انشاءاللہ ہاں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں بات کر رہا ہوں، فرمائیے میری بہن. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی میں نے جی مفتی صاحب میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے حالات وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، تو میرے میاں صاحب بھی ٹھیک نہیں رہتے، تو میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے آگے کالج میں نہیں جانا، پلیز مجھے نا کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا میری بہن انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں وظیفہ. جی جی مفتی صاحب میں نے بہت دور سے کال کیا، کافی ٹائم سے میں ٹرائی کر رہی ہوں. میں یونیورسٹی سے بول رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں امریکہ سے بول رہی ہوں. اچھا چلیں میرے بہن انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، تو آپ یہ سنیے گا غور سے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو ایک بھائی نے بہن نے کوشچن کیا تھا کہ ہم میاں بیوی مسقط میں رہتے ہیں، شاید ان کو بھی بے اولادی کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح ایک بہن نے فون کیا تھا کہ ان کی نواسی کو یا نواسے کی شادی کو 3 سال ہو گئے، ان کو بھی اولاد کا مسئلہ ہے. اسی طرح ہماری بہن عائشہ نے ایک کوشچن کیا، ان کو بھی اولاد کا مسئلہ ہے. تو یہ تینوں حضرات توجہ سے میری بات سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، اولاد نرین عطا فرمائے. آج جس اسم المتکبر سے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں، اس اسم کا بہت بہترین وظیفہ ہے جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی قریب ہوں تو دعا ہے جو سنت میں تعلیم کی گئی ہے، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس اسم یا متکبر یا متکبر یا متکبر کی تکرار کریں، کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے اس کے لیے کوشش کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ بھی ملتی ہے اور بے اولادوں کو اولاد بھی ملتی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے سجاد، اور بہت جگہ پہ ٹیسٹ دیے اور بہت جگہ پہ اپلائی کیے اور اس کی نوکری کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا. اور یہ کوئی وظیفہ بتائیں یا اس طرح کی کوئی دعا بتائیں. میں ماں ہوں، میں بھی بہت دعا کر کے تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا. کیا نام بتایا بیٹے کا آپ نے؟ جی بیٹے کا نام کیا بتایا؟ سجاد الرحمان. اچھا سجاد الرحمان ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ابھی عرض کرتا ہوں، جواب نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میری شادی نہیں ہو رہی تھی، بتا دیں. میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں. سعودیہ سے بات کر رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے. چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں میں جواب عرض کرتا ہوں. میں کچھ حضرات نے، جیسے کہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ محمد فیصل نے کہا تھا کہ ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. اسی طرح سے ابھی سجاد الرحمان کی والدہ نے فون کیا کہ ان کے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی ہے. تو یہ دونوں میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ رزق دینے والا ہے.
ایک تو یہ کہ عشاء کے بعد 180 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا آخری حصہ ہے جو پہلے سپارے کے آخری صفحے کے درمیان میں موجود ہے۔ یہ عشاء کے بعد 180 مرتبہ پڑھیں اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی جواب عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ چاہیں تو اس ہاتھ میں سورہ فلق 111 مرتبہ پڑھیں روزانہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ اگر کرنا چاہیں تو یا مسبب الاسباب، عشاء کے بعد یا رات میں سر کو کھول کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 500 مرتبہ اس اسم کی تکرار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ان کے معاملات، اچھا اس سے پہلے ایک بہن نے کہا تھا کہ میاں کا کاروبار تو لیکن اچانک بند ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ کہ سورہ فلق 111 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور پانی پہ دم کر کے وہ اپنی شاپ کے ارد گرد یہ شاپ میں اس کو چھینٹے مار لیں اس کے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی بندش رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے شادی کے لیے کہا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں مریم بات کر رہی ہوں۔ جی میرے بہن فرمائیے، میں سن رہا ہوں آپ کو۔ ہم لوگوں کے 3 بہن بھائی معذور ہیں اور امی ہارٹ پیشنٹ ہے، دل کے مریض ہیں وہ، اور بلڈ پریشر کی بھی، تو ہمارے گھر کے بہت حالات خراب ہیں، یہاں تک کہ میرے رشتے بھی نہیں ہیں، جاب سے میرا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور 3 بہن بھائی ہیں میرے، ذہنی معذور ہے، یہ بچپن سے ہی ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں جس میں سے 2 بہن بھائی جو ہیں، 2 بہنیں ٹھیک ہے، 3 بہن بھائی بیمار ہیں۔ اچھا ذہنی معذور ہے۔ چلے میری بہن انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو درست فرمائے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بہن۔ جی میں آپ سے وظیفہ پوچھنا چاہ رہی ہوں گھر میں سکون کے لیے۔ ہر ٹائم ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے اور بہن بھائیوں میں سب میں لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ چلیں میری بہن انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام بابر ہے، راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جی بابر بھائی۔ جی میری جاب کا مسئلہ ہے، جاب میری نہیں لگ رہی۔ جاب نہیں لگ وظیفہ وغیرہ ہو تو بتا دیں۔ جی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو دیکھیں جاب سے متعلق ابھی میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ عشاء کے بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 180 مرتبہ پڑھیں اور اسے نیت سے پڑھیں کہ، اور اول آخر درود پڑھیں۔ جو بھی میں وظیفہ بتاتا ہوں اس کے اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اور وظیفے کی کامیابی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر کوئی وظیفہ آپ 20 دن پڑھتے ہیں اور پھر درمیان میں 1 دن کا گیپ کر دیتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے نئے سرے سے وہ شروع کیا ہے۔ تو وظیفے میں کنٹینیوٹی شرط ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے کہا تھا سعودی عربیہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اور اسی طرح ایک بہن نے کہا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں ان کے لیے ایک تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے، 36 آیت نمبر ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یہ عشاء کے بعد روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ اور بہن نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے 3 بہن بھائی ہیں جو ذہنی معذور ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں سورہ یاسین کی شروع کی 5 آیت، یاسین والقرآن الحکیم سے لے کر وہ آگے تک تنزیل عزیز الرحیم تک، یہ روزانہ 40 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر دیں، وہی پانی ان کو پلائیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کی شروع کی یہ 5 آیتیں ذہنی کمزوری کے لیے، ذہنی عذر کے لیے بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید رکھ کر انشاءاللہ وہ تکلیف ان کی دور ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائی فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ سر ہم دونوں میاں بیوی رہتے ہیں مسقط عمان میں، لیکن ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ رہتا ہے، میاں بیوی میں ناتفاقی رہتی ہے، اور ہم 10 سال ہو گئے شادی کو، ہمارے بچے بھی نہیں ہیں۔ تو پلیز ہمیں بتا دیں ہمارے اوپر کسی نے کوئی کچھ کیا ہے یا کیا پرابلم ہے ہمیں۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ شاید کالر ڈراپ ہو گیا ہمارے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہمارے پاس یہ مسائل لوگوں کے جمع ہوئے ہیں۔
ہم ان کے جوابات دیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسماء الحسنی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی الجہانگیری۔ ہم سے بعض حضرات نے کوشچن کیے تھے، خاص طور پہ 2-3 کوشچن آئے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو دیکھیں اس حوالے سے ہمیں چند احتیاط کرنی پڑے گی۔ ایک تو ایسے کاموں سے اجتناب کیا جائے جس سے شیاطین گھر پہ داخل ہوتے ہیں، خاص طور پہ آج ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو پرلطف کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے ساتھ گزارنے کے لیے ایسے کام شروع کر دیے ہیں جس کی وجہ سے شیاطین گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ان کاموں کو اوائڈ کیا جائے، پھر دوسرا ہے کہ گھر پر جب بھی داخل ہوں تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لی جائے، یا گھر پہ داخل ہونے کی دعا ہے وہ دعا پڑھ لی جائے، اور گھر پر کوئی ہو تو اس کو سلام کیا جائے، اور کوئی نہ ہو تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیا جائے کہ حدیث ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر گھر پہ داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر گھر کے لڑائی جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہیں، جیسے یا مومنو ہے، یہ بھی اگر گھر میں پڑھا جائے تو اس کی تکرار سے بھی امن پیدا ہوتا ہے، سلامتی آتی ہے، اور اسی طرح کے اور بہت سارے وظائف تلاوت قرآن پاک کی عادت بنائی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر پہ امن پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بہن، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی مطلب نماز وغیرہ پڑھنا چاہتی ہوں تو میرا مطلب میں سے چاہتے ہیں اور بھولنے کی زیادہ سے جیسے کہ میں پڑھتی ہوں کہ بھول جاتے ہیں، یا وضو وغیرہ کرتی ہوں تو اٹھ جاتے ہیں، اور رانی سے بہت آتے ہیں تو نماز وغیرہ پڑھ نہیں پاتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا ایک سوال ہے جی کہ ہم لوگ گھر کے لیے کچھ لون مانگے تھے یہاں گورنمنٹ سے، جی جی، تو وہ گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے گورنمنٹ، تو اس کا وہ خرچ جو ہے پاس نہیں ہو رہا، جی جی، اس کے لیے کچھ وظیفہ ہے۔ میری بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یو اے ای الائن سے بات کر رہی ہوں میں۔ اچھا 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 جی یہاں پر گورنمنٹ نا خرچ دیتی ہے گھر بنانے کے لیے نا، اچھا اچھا اچھا، تو لون جو ہے پاس نہیں ہو رہا، تقریباً 7 سال گزر گئے۔ اچھا اچھا اچھا، جی چلیں میرے بہن میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں اس کا جواب۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا میرے شوہر کا مسئلہ ہے، میرے شوہر کو نا نوکری نہیں ملتی ہے، کاروبار جو بھی شروع کرتے ہیں وہ چلتا نہیں ہے، رزق کی بہت تنگی ہے، قرضہ بہت سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ اچھا اچھا، نوکری نہیں ملتی اور ہاں تنگی بھی ہے، ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرضہ بھی بہت زیادہ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو دیکھیں بہن نے کوشچن کیا تھا کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، تو دیکھیں وساوس کو دور کرنے کے لیے جب بھی وسوسہ آئے اگر نماز کے علاوہ ہوں تو حدیث شریف میں آیا کہ آمنت باللہ ورسولہ، ان 3 لفظوں کی تکرار کریں تو انشاءاللہ وسوسہ چلا جاتا ہے، اور صبح و شام کم از کم 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی وسوسہ چلا جاتا ہے۔ لیکن وسوسوں کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وسوسوں کے بارے میں جب بھی ذہن میں کوئی وسوسہ آئے تو اس کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، نہ اس پہ توجہ کریں، بلکہ اپنا ذہن وہاں سے ہٹا کے کسی اور معاملے میں لگا دیں، حتیٰ کہ وسوسوں میں پھنسنے سے بہتر ہے کھیل کود میں لگا دیں، تو اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ وسوسے آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ اور خاص طور پہ 2-3 باتوں کی احتیاط کی جائے۔ ایک تو یہ کہ ٹوائلٹ میں اپنے فضلات کو نہ دیکھیں، دوسری بات یہ کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کریں، اور اسی طرح یہ کہ اپنے قمیض کے دامن سے، اپنے کپڑوں کے دامن سے ہاتھ وغیرہ منہ وغیرہ نہ پوچھیں۔ ان چند باتوں کی احتیاط کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آہستہ آہستہ وسوسے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا مشہور ہے، وہ اکثر بتاتا بھی رہتا ہوں، جو حدیث شریف میں آئی ہے، وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔ تو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے 4 دفعہ دعا پڑھے اور دم کرے تو انشاءاللہ وسوسے چلے آتے ہیں، کہ اس کے آخر میں یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ایک بہن نے کوشچن کیا تھا
کہ گھر والے لون لے رہے ہیں گورنمنٹ سے لیکن لون مل نہیں رہا، تو دیکھیں اگر وہ سودی ہے تو لینا بھی نہیں چاہیے، اور اگر انٹرسٹ فری ہے تو پھر وہ لے سکتی ہیں، اور اس میں کامیابی کے لیے ہے عشاء کے بعد 180 مرتبہ پڑھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا آخری حصہ، وہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ تمام جائز کاموں کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ مقصد حل ہو جائے گا۔ پھر ایک بہن نے کہا کہ ان کے شوہر کو نوکری نہیں ملتی، تنگی ہے، قرضہ ہے، تو دیکھیں اسی حوالے سے پھر میں عرض کروں گا کہ ایک تو یہ کہ سورہ فلق کی کثرت کرے، 111 مرتبہ ڈیلی پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مال کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر فجر کے بعد، فجر کا ٹائم ہونے کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے اگر تسبیح ملائکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی بہت کثرت سے مال عطا فرماتا ہے۔ پھر قرضوں کی ادائیگی کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 یہ صبح فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی خصوصی کرم فرماتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انکل میں نور بات کر رہی ہوں، میں نے ابھی آپ سے بتایا تھا کہ میرا مسئلہ ہے۔ میرے بہن سن لیجئے، میں آپ کو مسئلے کا جواب دیتا ہوں، مجھے یاد ہے آپ کا مسئلہ۔ انکل مجھے لائیو بھی بتا دیں اس ہاں میری بہن، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سن لیجئے آپ۔ حالات کی گردش کے لیے ایک تو نماز کی پابندی کریں کہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ سے گردشیں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ صبح اور 450 مرتبہ شام کو پڑھیں قرآن کی آیت طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہر قسم کی گردشوں کو اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، کیونکہ جب آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو وہ جو بھی اس پہ بھروسہ کرتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر چہروں کے بالوں کے لیے یہ کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 یعنی 35 وہ آیت طیبہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، وہ پانی پیے بھی اور ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پہ بھی لگائیں۔ انشاءاللہ کچھ عرصہ کرنے سے یہ چہرے کے بال بھی دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میری 10 سال ہو گئی شادی کو، تو میرے بچے نہیں ہیں، تو مجھ میں پرابلم ہے، میرے جو سپرم ہے نا وہ کم ہے، وہ سپرم کے کاؤنٹ ہے وہ کم، بہت زیادہ ہی کم ہے۔ اچھا میں نے اپنا آپریشن وغیرہ بھی کرایا، علاج وغیرہ بھی کیا، لیکن وہ جو اس کی کاؤنٹنٹ ہے نا وہ بڑھ نہیں رہے، بہت پرابلم ہے اس کی وجہ سے۔ میں 10 سال ہو گئی شادی کو۔ چلیں میرے بھائی انشاءاللہ میں اس کا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ابھی جو آج میں نے اللہ تعالیٰ کا اسم ذکر کیا اس میں ایک وظیفہ ہے یا متکبر، تو یہ کہ جب بھی اپنے اہل کے قریب جائیں تو وہ جو سنت میں وارد دعا ہے وہ دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اس کے بعد کم از کم 11 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ یا متکبر کی تکرار کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نہ صرف اللہ تعالیٰ اولاد نرین عطا فرماتا ہے بلکہ بے اولادوں کو اولاد بھی عطا فرماتا ہے کہ یہ وظیفہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے۔ پھر جو آپ نے شکایت کی ہے تو اس حوالے سے کسی اچھے طبیب سے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں پہ طب یونانی میں اس کے بہت اچھے علاج ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ پہ خصوصی کرم فرمائے گا۔ آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سورہ جن عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اگر خود نہیں پڑھ سکتے کسی سے پڑھوا لیں اور وہ پانی آپ بھی پئیں، آپ کی اہلیہ بھی پئیں اور اس عمل کو 21 دن تک جاری رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کوئی شکایت ہوگی وہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ الحمدللہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم یا متکبر سے متعلق گفتگو کی، مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں مگر اس وقت پھر ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب عبدالحمید بول رہا ہوں امریکہ سے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری باڈی میں لیفٹ سائڈ پہ درد رہتا ہے پچھلے 5 سال سے، اور کوئی پتہ کیا تو کہتے ہیں کہ جادو ٹونے کا اثر ہے کچھ، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اچھا عبدالحمید بھائی میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، آپ توجہ سنیے گا، اور جس کو بھی اس قسم کے جادو وغیرہ کے مسائل ہیں وہ سنیں غور کے ساتھ۔ قرآن مجید میں الحمدللہ ہر چیز کا علاج ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 یہ آیت طیبہ 40 دفعہ صبح پڑھیں اور 40 دفعہ شام میں پڑھیں اور اول و آخر درود پاک پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی استعمال کریں
اور اگر مزید ٹائم ہے تو 163 ٹائمز یعنی 163 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند دن کریں گے تو اس سے ہر قسم کا جادو ختم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں جادو کو ختم کرنے ہی کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جسمانی طور پر صحت بھی حاصل ہوگی، لیکن اس کی باقاعدگی شرط ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نعمان عرض کر رہا ہوں، یہ میرے چاچا ہیں ارشد جی، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں نا جی جی تو انہیں اس میں وہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وہ کام ان کا صحیح طرح نہیں چلتا، وہ کام چلتا نہیں ہے۔ کاروبار کر لیں انہیں دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ صحیح طور پہ چلتا نہیں ہے، تو ایک تو یہ کہ سورہ فلق کو 111 مرتبہ پڑھیں، تو جو بھی اگر اوپری کوئی رکاوٹ ہے یا جادو وغیرہ کے اثرات ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں سیدنا قطب الاقطاب سیدنا امام ابوالحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس پہ رزق اس کثرت سے آئے جس طرح کہ آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے تو وہ سورہ فلق کی کثرت کرے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے آپ کے سامنے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم المتکبر سے متعلق گفتگو کی، تو اس کے بہت سارے وظائف ہیں۔ اگر کوئی دشمن پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور دشمن کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ المتکبر کی تکرار کرے، یا متکبر تکرار کے ساتھ پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی عہدے پر ہے اور اس کے حاسدین ہیں اور چاہتا ہے کہ اپنے ماتحت اس کے کنٹرول میں رہیں اور صحیح طریقے سے کام ہوتا رہے تو اس کے لیے بھی یہ کہ 662 مرتبہ روزانہ اس اسم مبارک کی تکرار کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے، اس کے عہدے کو سلامت رکھے گا، اس کے ماتحتین کو اس کے تحت رکھے گا، اس کے فرما برداری کریں گے۔ اور آج ہم اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے توفیق سے اگلے ہفتے مزید کسی اور اسم مبارک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور ہمارا یہ پروگرام ہر پیر کو رات 9 بجے یہاں پہ ARYQ-TV سے نشر کیا جاتا ہے لائیو، اور اگلے دن آپ اسے دن میں 1 بجے ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام